اللہ کسی کو مردود کرنا چاہتا ہے تو اس کو زکوٰۃ، صدقات، خیرات، ماں باپ کی خدمت سے، بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے، داڑھی چھوڑنے سے، ٹوپی پہننے سے، امامہ باندھنے سے نہیں روکتا۔ اللہ جب کسی کو مردود کرنا چاہتا ہے تو اسے کعبے کا طواف کرنے، حج کرنے، عمرہ کرنے سے بھی نہیں روکتا۔ مگر سن لو اے بنگال کے پیارے مسلمانوں، اللہ جب کسی کو مردود کرنا چاہتا ہے تو اس کو غوث اعظم کی چوکھٹ سے دور کر دیتا ہے، اس کو غریب نواز کی چوکھٹ سے دور کر دیتا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، غوث پاک کی چوکھٹ سے دور کر دیتا ہے، غریب نواز کی چوکھٹ سے دور کر دیتا ہے، محبوب الہی کی چوکھٹ سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ جب کسی کو مردود کرنا چاہتا ہے تو حضرت دستگیر صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کی چوکھٹ سے دور کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ کا یہ بنایا ہوا نظام ہے۔ دیکھو رسول اللہ کیا فرمائے کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، بولے کتنے؟ بولے اس میں سے جنتی کتنے ہیں؟ سبحان اللہ، بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں یار۔ اور جہنمی کتنے ہیں؟ ارے واہ سبحان اللہ، آدھی تقریر تو تم ہی لوگ کر لے رہے یار، مگر نذرانہ پورا مجھے لینے دو۔ تو مسئلے کو سمجھو، 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ سوال یہ ہے کیا وہ 72 نماز نہیں پڑھیں گے؟ ارے وہ ہم سے زیادہ نماز پڑھیں گے۔ ہم تو نماز پڑھیں گے، پیشانی پہ گھٹا نہیں آئے گا، اس کو تو پورا کالا چھمبا لگ جائے گا۔ وہ ہم سے زیادہ نماز پڑھے گا، نماز پڑھ کے بھی وہ دوزخ میں کیوں جائیں گے؟ کیا وہ روزہ نہیں رکھیں گے؟ وہ تو ہم سے زیادہ روزے رکھیں گے، پھر وہ دوزخ میں کیوں جائیں گے؟ کیا وہ حج نہیں کریں گے؟ وہ ہم سے زیادہ حج کریں گے، ارے وہ تو کعبے کی خدمت کریں گے، پھر دوزخ میں کیوں جائیں گے؟ ارے کیا وہ زکوٰۃ نہیں دیں گے؟ ارے وہ اتنی زکوٰۃ دیں گے کہ بینکوں کے بینک الٹ دیں گے، مگر پھر بھی دوزخ میں جائیں گے۔ کیوں جائیں گے؟ نماز پڑھ کے دوزخ میں جا رہا ہے، روزہ رکھ کے دوزخ میں جا رہا ہے، زکوٰۃ دے کے دوزخ میں جا رہا ہے، حج کر کے دوزخ میں جا رہا ہے، وہ وجہ کیا ہے؟ تو جواب ملا، نماز تو پڑھے گا، روزہ زکوٰۃ حج تو کرے گا، مگر اس کا دل عشق مصطفیٰ سے خالی ہو کے رہ جائے گا، مگر اس کے دل میں غوث و خواجہ کی محبت نہیں ہوگی۔ تو رب نے بھی ڈیسائیڈ کر لیا، جو میرے محبوبوں کا نہیں ہے وہ میری جنت میں رہنے کے لائق نہیں۔ ہم غریب ضرور ہیں، غدار نہیں ہیں، ہمارے عمل میں کمی ہو سکتی ہے، خدا کی قسم ہمارے ایمان میں کمی نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم جو ہے مدینے سے دور ضرور رہتے ہیں، بنگال کا غریب مسلمان بار بار مدینے کو نہیں جا سکتا ہے، اور بعض تو اتنے غریب ہے کہ زندگی میں ایک بار بھی مدینے کو نہیں جا سکے گا، مگر خدا کی قسم اس کا دل ہمیشہ عشق مصطفیٰ میں تڑپتا ہوا نظر آئے گا۔ اور یہ عشق مصطفیٰ میں دل کا تڑپنا اس بات کی دلیل ہے کہ رب نے اسے جنتی بنانے کا ارادہ کر لیا۔ اللہ جس کو جنتی بنانا چاہتا ہے ان کو محبوبوں کے قریب کر دیتا۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے اور ذرا زور سے، اللہ محبوبوں کے قریب کر دیتا۔ اچھا دیکھو، مردود کرنا چاہتا ہے تو محبوبوں سے دور کر دیتا۔ دلیل دے رہا ہوں، سن لو۔ اس کائنات میں ابھی انسان دنیا میں نہیں آئے، حضرت آدم کا جسد اقدس تیار کیا گیا، حضرت آدم کے جسم کو تیار کیا گیا، تخلیق عمل میں آئی۔ جیسے ہی حضرت آدم کا وجود عمل میں آیا، رب نے حکم دیا کس کو؟ ابلیس کو اور فرشتوں کو کہ میرے آدم کو سجدہ کرو۔ کون ہے آدم؟ محبوب خدا ہے، اللہ کے محبوب ہے۔ کہا میرے پیارے کو سجدہ کرو، میرے محبوب کو سجدہ کرو، میرے اس پیارے کو سجدہ کرو جو دنیا میں جائے گا، جس کے ذریعے سے اب بہت بڑی مخلوق انسان جو ہے دنیا میں آئیں گے،
اور اب یہ سارے انسانوں کا باپ بن کر جائے گا، ابو البشر کہلائے گا، اب ذرا اس کو سجدہ کرو۔ تو ہوا کیا؟ قرآن بیان کر رہا ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ۔ سارے کے سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے، فرشتے سجدے میں چلے گئے۔ حضرت آدم کی تعظیم بجا لائے، حضرت آدم کا احترام کرے، محبوب خدا کی اپنی محبت کا اظہار کرے، محبوب خدا کا ادب کرے، محبوب خدا کی تعظیم کرے۔ الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے سجدہ، بولیے، وہ سجدہ نہیں تھا، حقیقت میں وہ تعظیم تھی۔ ابلیس نے محبوب خدا کی تعظیم نہیں کی، احترام نہیں کیا، ادب نہیں کیا، محبوب خدا سے اپنے تعلق کو نہیں جوڑا، تو رب ذوالجلال کو جلال آیا۔ رب ذوالجلال نے دیکھا کہ میرے محبوب کی بے ادبی کر رہا ہے۔ حالانکہ ابلیس کیا کیا؟ حضرت آدم کے خلاف کوئی تقریر نہیں کیا، حضرت آدم کے خلاف کوئی مورچہ نہیں سنبھالا، حضرت آدم کے خلاف اس نے کوئی جو ہے جلوس نہیں نکالا، حضرت آدم کے خلاف اس نے کوئی جو ہے تحریک نہیں بنائی، مگر ہوا کیا؟ حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا، احترام نہیں کیا، حضرت آدم کی تعظیم نہیں کیا۔ حالانکہ کون ہے یہ ابلیس؟ یہ وہی ہے جو خدا کو سجدے کر رہا ہے، جو خدا کی عبادت کر رہا ہے، رحمان رحیم غفار ستار کہہ کے رب کو یاد کر رہا ہے۔ یہ وہی ابلیس ہے جو رب کے لیے اس کی بارگاہ میں جنت کا مکین بنا ہوا ہے۔ یہ وہی ابلیس ہے جو سب سے بڑا علم والا ہے، اور رب نے اس کو اتنا علم دیا کہ یہ معلم الملائکہ، فرشتوں کا استاد بن گیا ہے، فرشتوں کا ٹیچر ہے، فرشتوں کا لیکچرر ہے، فرشتوں کا پروفیسر ہے، فرشتوں کا معلم ہے، فرشتوں کا عالم ہے۔ ذرا سوچو دوستو، جو فرشتوں کا عالم تھا، سجدے کرنے والا تھا، رب کا ذکر کرنے والا تھا، رب کی اطاعت میں تھا، رب کی فرمانبرداری میں تھا، رب سے اس کا کوئی معاملہ خراب نہیں ہوا، لیکن رب کے محبوب سے معاملہ خراب ہوا، آدم کی بے ادبی کیا، تو رب ذوالجلال نے کیا کیا؟ رب نے کیا کیا؟ اپنے ساجد کو، محبوب کے غدار کو، اپنا علم رکھنے والے کو اور محبوبوں کے بے ادب کو کیا کیا؟ فَخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ اللہ نے کہا نکل جا ہمارے دربار سے، ہم نے تجھے مردود کر دیا، اور صبح قیامت تک تجھ پر ہماری لعنت۔ اللہ اکبر، کیا کرا صاحب، کیا کرا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گستاخی نہیں کرا، اللہ کے محبوب کی بے ادبی کرا، اللہ کے سجدوں میں کمی نہیں کرا، اللہ کے محبوب کے تعلق سے جو ہے دل میں خلش رکھا۔ تو ہوا کیا؟ رب ذوالجلال نے اس کو مردود کر کے دربار سے نکال دیا۔ ذرا سوچو دوستو، جو اللہ کے محبوب کی بے ادبی جنت میں رہ کے کرا تو جنت میں رہ نہیں سکا، جنت میں رہ کے کرا تو جنت میں رہ نہیں سکا، تو پھر جو پیارو دنیا میں رہ کے محبوبوں کی بے ادبی کرے گا تو جنت میں جائے گا کیسے؟ اسی لیے اللہ نے دستور کیا بنایا؟ جس کو اللہ محبوب بنانا چاہتا ہے ان کو محبوبوں کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، ان کے دلوں میں محبوبوں کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اس لیے بنگال والوں، سرکار دستگیر صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کے آستانے سے جڑ کے رہنا، کیونکہ یہ وہ آستانہ ہے، یہاں تم بیٹھتے ہو تو یہاں تمہیں بنگالی فیض نہیں ملتا،
یہاں تمہیں بغدادی فیض ملتا ہے، یہاں تمہیں بغدادی فیض ملتا ہے۔